اس کو جہاں کہیں بھی ہے یار اس کو بلاؤ. مجھے ان کے گھر کا نہیں پتا تھا وہ کہاں رہتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ مجھے پن لوکیشن بھیجے اور میں رات کو کوئی 1 بجے کے قریب گیا ہوں, بیٹھا ہوں ان کے پاس ہاتھ پکڑ کے. وہ آخری جملے ہیں جو بالکل مجھے سمجھ آ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں. دکھے ہوئے تھے, سراؤنڈنگ سے دکھے ہوئے تھے, اپنے اس ٹوٹل ٹینور سے دکھے ہوئے تھے. بھری ہوئی ہیں فیس بک ہے, فلاں 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 تصویریں, کمنٹس. میں نے فزیکلی کسی کو نہیں دیکھا. آغا صاحب سے ابھی اس نے پرویز نے ان کی پہلی فلم خون پسینہ کا تذکرہ کیا. میرا وہ آڈیوگرافی کا دور تھا, آپ سب کو پتا, میں آپ ہی کی فلموں کے پروگرامز بنایا کرتا تھا. اس فلم کی بھی پبلسٹی میں نے کی تھی. میری زندگی میں پہلی ملاقات اس حوالے سے ان سے ہوئی. اور پھر یہ ٹینور جو ہے یہ 5 دہائیوں سے بھی زیادہ کہ میں نے ان کی بہت ساری فلموں میں بھی کام کیا ہے. فلیش فارورڈ کے آدمی تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے. جو باتیں آج بھی نہیں ہو رہی وہ تب انڈیکیٹ کیا کرتے تھے کہ یہ آنے والا وقت ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہوا. باقی لیجنڈ تھے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, ہمیشہ یاد رکھے جائے. وہ ایک اسکول تھے, بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو نہ مانے, بہت کچھ سیکھا لوگوں نے, سارے اسرار و رموز جو ہے. اور ابھی ایک بات شاکر بھائی نے, یہ کسی نے پتہ نہیں کسی نے وہ زبان کے حوالے سے کہا تو بن جائے. اظہار کے لیے زبان مسئلہ نہیں ہوتی. آپ بنگالی میں بھی کوئی بڑی بات اظہار کرے, پورٹرے کرے, وہ سمجھ آ جاتی ہے دوسرے کو. زبان کبھی بھی مسئلہ نہیں رہی. کانٹینٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں. وہ میکسم گورکی اور آسکر وائلڈر دوسرے جو ہے سب ہم ان کی باتیں کرتے. کبھی اپنے بابوں پہ بھی غور کریں. میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے, ایک مصرع ہے, دین دنیا ساری آئیڈیالوجی کسی بھی اسکالر کے 16 بولے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم کو بتیاں دیکھنے نہیں آئے تھے, بڑے بیرنوں سے نکلے. میں سیکرٹری صاحب سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہمارے سیکرٹری صاحب جو ہے سلیم گیلانی صاحب کے صاحب زادے ہیں. اور میری زندگی میں اس شخص نے مجھے ریڈیو پہ جو پروموٹ کیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو سکین کیا. ہمارے ہاں یہ مسجدیں اپنی اپنی بنا کے نکلے ہوئے ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں. جو کمپیٹنٹ دکھتا اس کو آن کر لو, مان لو. نہیں مانتے ہم. میں نے تیر مارے, فلاں نے تیر. آپ کا تیر جو ہے نشانے پہ ہے تو سب کو دکھ رہا, اندھا کوئی نہیں ہے. میری 4 دن ان سے موافقت رہی. میں نے ان کی طرف دیکھا, میں نے کہا آقا جان میں آ گیا ہوں, میری جان بھی حاضر, آپ ایزی ہو جائے, کوئی نہ, میں ہوں یہاں. اور پھر میں ان کے اس آخری دن جب ہم سارے گئے, آخری اس کا جملہ جو ہے اس کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. عادل نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہے کو, اس کے بعد بولے, اور مجھے پتا تھا کہ ہمارا یار جو ہے وہ آج جا رہا ہے. میں چلا گیا, میں رکا نہیں ہوا, میں کہا میں جا رہا ہوں. 3 بجے انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ہی از نو مور. بات ختم کرتا ہوں کہ پچھلے لوگوں کی یاد آتی ہے جب اکیلے سفر نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ راشد محمود صاحب. میں ملتمس ہوں کلچر جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے صدر جناب طاہر بخاری صاحب یہاں موجود ہیں. طاہر بخاری صاحب آئیں اور اس پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے. ٹھاکر صاحب نے کہا تھا کہ میں جو ہے آغا حسن عسکری صاحب جتنے بڑے ڈائریکٹرز تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حوصلہ بھی اتنا بڑا تھا. وہ اتنی بڑی بیماری تھی انہیں, لیکن انہوں نے آخری دنوں تک محسوس نہیں کیا. ہماری 3-4 دن پہلے ملاقات ہوئی یا 1 ہفتہ پہلے, لیکن انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ اتنی تکلیف ہے ان کے اندر. تو اتفاق کی بات ہے کہ جب ان کو انتقال ہوا, میں اور ٹھاکر صاحب وہاں موجود تھے, اور وہ ہمیں وقت نہیں بھولتا. بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے, کہ میرا کم بیش ان کے ساتھ کوئی 25 سال کا تعلق تھا. دھیمے لہجے سے گفتگو, بہت اچھا شفیق انسان تھے. تو میں ان کی جو خدمات میں اس پہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں.
اور دوسرا یہ کہ ہماری تنظیم کلچر جرنلسٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان جو سینئر فنکار ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ان کے اعزاز میں تقاریب کراتے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہے، افسوس ہے کہ ہم حسن عسکری صاحب کا زندگی میں نہیں کروا سکے. تو اب انشاءاللہ الطاف حسین صاحب کا وہ ہے شیڈول، بہت جلد انشاءاللہ ان کا وہ کروائیں گے. آغا حسن عسکری صاحب کا ایک پروگرام ان کی زندگی میں ہوا تھا اور جرار رضوی صاحب اور ٹائیگر شاہ صاحب نے کرایا تھا اور بہت اچھا وہ پروگرام ہوا تھا، بہت ہی زبردست تھا. اس میں بہت لوگ آئے تھے، پوری فلم انڈسٹری کے لوگ آئے تھے. میں ملتمس ہوں فلم اور ٹی وی کے سینئر آرٹسٹ جناب شاہ میر صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر گفتگو کریں جناب آغا حسن عسکری صاحب کے حوالے سے. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank you, wholeheartedly thank you, Secretary Culture, Mr. Daniel Aziz sir, on the behalf of film industry. ایسے لگا کہ جیسے کوئی امید کی کرن پھوٹی ہے جب وہ یہاں آئے ہیں. تو پوری فلم انڈسٹری کے بہاف پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لگا ایسے کہ جیسے ریوائول ہو رہا ہے فلم کا صرف ان کی ایک آمد سے. تو اس لیے میں بہت اس پہ آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. تو رینیسانس انشاءاللہ ہوگا انڈسٹری کا، جیسے پرویز کریم صاحب نے کہا، ان کی گائیڈنس میں، ان کی لیڈرشپ میں. اور حسن عسکری صاحب کے بارے میں تو ایک کیا پورا دن بھی بولتے رہے تو بہت کم ہے، بکنگ کی جا سکتی ہے. میں صرف دو باتیں کروں گا جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ واقعی ٹائم بہت کم ہے. ایک تو یہ کہ وہ بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، بہت بڑے رائٹر تھے. ایک بات جو میں نے بینگ ایکٹر محسوس کی ہے کہ وہ بہت بڑے ایکٹر تھے، اتنا اچھا پرفارم کرتے تھے ہمیں سمجھاتے ہوئے. اور اس کا ثبوت ہے ایک فلم تیرے پیار میں ایک میجر کا کریکٹر ہے، ایک رضا ایکٹر نے کیا تھا. تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی ڈبنگ عسکری صاحب نے کی تھی اور وہ اتنی زبردست جاندار اس کی ڈبنگ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید وہ کریکٹر ہی فلاپ ہو جاتا. تو he was the best choice, the best representative of Pakistan film industry. کہ آپ ان کو کہیں بھی بڑے اعتماد کے ساتھ ہالی ووڈ میں، لالی ووڈ میں آپ یہاں کے نمائندہ کے طور پہ پیش کر سکتے تھے. ایک وہ بیسٹ چوائس تھے ہمارے پاس. اللہ سلامت رکھے سید نور صاحب کو. ایک یہ میرے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، بڑا اچھا ساتھ رہا ہے. اور ایک بات جو میں ان کے بارے میں اور بتانا چاہوں گا وہ بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہماری فلموں کے حوالے سے یا پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے بہت غلط امیج ہے بعض جگہ پہ. تو میں نے عسکری صاحب کو جہاں بھی ملوایا، بہت سارے ہائی فائی لوگوں سے ملوایا، بیوروکریٹ سے ملوایا. دانیال عزیز صاحب مائٹ بی نوئنگ، راجہ رفت صاحب آج کل آئی جی ہیں، سید نور صاحب اور ہم اکٹھے سے ملتے رہے ہیں. افضل بٹ صاحب آئی جی گلگت بلتستان ہیں، بریگیڈیئر افضل ہیں، سب ہمارے ساتھ. آپ یقین کریں کہ انہوں نے عسکری صاحب نے مل کے تو ساری انڈسٹری کا امیج ہی چینج کر دیا. انہوں نے یہ کہا، انہیں کہنا پڑا کہ بھی ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے یار، یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، یہ تو بڑے کمال کے لوگ ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، اتنے دھیمے لہجے میں اتنی خوبصورت گفتگو کرتے تھے. تو میرا جو ان سے بچھڑنا ایسے ہی ہے، وہ بچھڑ کے چلے گئے کہ جیسے ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رتھی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، پوری فلم انڈسٹری کو ویران کر گئے، اور مجھے تو پرسنلی وہ سنسان کر گیا، بیابان کر گیا. ہم مل کے 2 پروجیکٹ ہم نے پہلے کی اور 2 کر رہے تھے. ایک انگلش ناول کے اوپر ابھی ہم فلم بنا رہے تھے جو ان کو بہت پسند آئی، وہ ناول وہ نہیں ہم بنا سکے. ایک فلم ہماری 50% کمپلیٹ تھی، وہ رہ گئی. لیکن مجھے اس کا اتنا دکھ نہیں ہے، مجھے ان کے جانے کا بہت دکھ ہے. وہ ایک گراں پایا، گراں مایا اور گراں سایہ شخصیت تھی. مقدور ہوں تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. آپ نے آغا حسن عسکری صاحب کے حوالے سے گفتگو کی. ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آخری جو مقررین ہیں ان میں میں پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب ذوالفقار علی مانا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آغا صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं तल्ख बातें करूंगा, बातें मैं 3 करूंगा बस। एक बात मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक बात मैं खुद करूंगा। हम सब लोग, मैंने यहाँ जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बनने के बाद हम बहुत तारीफें करते हैं, उनकी याद में बड़ी अच्छी बातें करते हैं। जब लोग वो जिंदा होते हैं हम उनकी कदर नहीं करते। हसन अस्करी को जितना मैं जानता हूं, मैंने उनके साथ एक फिल्म भी बनाई। मैंने इसी इंडस्ट्री में लोगों को उनकी नकलें उतारते हुए भी देखा है। जो यहां तारीफ कर रहे हैं, अब लानत है हम लोगों पे। इतना बड़ा आदमी चला गया, इतना अच्छा टेक्नीशियन चला गया, इतना अच्छा आर्टिस्ट चला गया। वो इंसान फूल का था, फूल जैसे नाजुक था, रुई जैसा नरम था और फलाद जैसा काम करता था। मैंने उसके साथ जितना टाइम गुजारा, जिस लोगों ने उसके साथ फिल्म बनाई, मुझे एक बंदा बता दे पूरी फिल्म इंडस्ट्री से कि जिस आदमी के साथ वो बंदा गर्म बोला हो, ऊंचे लहजे में बात की हो। और मैंने बहुत सारे लोगों को उसकी पीठ पीछे बड़ी गंदी बातें करते हुए देखा। और खुदा का वास्ता है, अब तो हम नहीं रहे। हमारी इंडस्ट्री सुंगड़कर इतनी सी हो गई है। अभी तो पीठ के पीछे ये जो जिंदा लोग हैं, हसन अस्करी साहब हैं, सैयद नूर साहब हैं, अल्ताफ साहब हैं, सूदी भट्ट साहब हैं, परवेज कलीम साहब हैं, और इनकी इज्जत करना सीख लें, इनसे मोहब्बत करना सीख लें। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, कोई काम नहीं करते। अगर मेरी से किसी को गलत बात मेरी लगी हो तो मैं माजरत खाऊं। अल्लाह हाफिज। मैं नहीं भेजना प्रोग्राम में, प्रोग्राम तो बढ़ गया सब। सामने देखिएगा।